ایک بڑی مصیبت چل رہی ہے آج کل، اللہ رحم سب پر رحم فرمائے، LGBT کیوں بھی آ گیا ہے بیچ میں، اللہ رحم کرے۔ اور آپ جانتے ہیں تباہی، معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے ایک یہ مصیبت وجود میں آئی ہے۔ ان لوگوں کے معاشرے ویسے تباہ ہے، وہ کہیں کہ نہیں، ان کا اصل ٹارگٹ وہ خود نہیں ہے، اصل ٹارگٹ ہم مسلمان ہیں۔ انہیں بڑا حملہ کیا ہے اپنے میڈیا کے ذریعے اور اپنے ان بدکاروں کے ذریعے کہ کسی ذریعے سے اس کو مسلمانوں کے بیچ میں اس زہر کے بیج کو بو دیا جائے۔ الحمدللہ ناکام ہو رہے ہیں، الحمدللہ اس کا اثر مسلمانوں میں جو ہے اللہ کو شکر ہے کہ ابھی تک وہ نہیں ہے، لیکن ہمارے کچھ بیوقوف قسم کے جذباتی لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہے، اور اکثر الحمدللہ جو وہ سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کو مذمت بھی کرتے ہیں، بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ مثلا لوگوں کا جو ان ملکوں میں جا کے بچوں کو پڑھاتے یا رہتے ہیں، بڑا چیلنج ہے۔ اسکولوں میں اس کو لازمی کر دیا ہے، بعض اسکولوں میں یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے کہ کوئی فرق نہیں، تم جو بھی اپنے جنس لینا چاہو، لڑکا لڑکی بدلنا چاہے تو اس کی مرضی، اس کی خواہش کے مطابق، اگرچہ وہ لڑکا ہے تو لڑکی بن سکتا ہے، لڑکی لڑکا بن سکتی ہے، بیچ میں کچھ بھی کر سکتا ہے، اس میں تمہیں فری چوائس ہے تمہاری، تم کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو، تمہارا اس اعتبار سے کوئی روک تھام نہیں، کوئی روک نہیں سکتا، تمہارے ماں باپ بھی تمہیں روک نہیں سکتے۔ اگر کوئی کرے تو کمپلینٹ کر، یا نمبر ہے کمپلینٹ کا، اور ماں باپ کو سزا ہوتی ہے، جیل بھی ہو سکتے اگر اس کو روکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ الغرض تو کیا اس آیت میں قوم لوط کا عمل کا تو آ گیا ہے، علم سے جی گے کو قوم لوط کا تو آ گیا ہے، یہ حرام ہے۔ تو لیزبین کا کوئی ذکر ہے، ایل کا، لڑکی لڑکی کے ساتھ، اور اس میں دیکھیں یہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان نیچرل چیز ہے، اور شریعت نے اس تمام چیزوں سے سدباب کیا ہے، یہ حرام عمل ہے۔ ایک رشتہ جو ازدواجی رشتے کو برقرار رکھتے ہیں وہ میاں بیوی کا ہے، مرد اور عورت کا ہے، بشرط کہ محرمات میں سے نہ ہو۔ اگر عورت محرم میں سے نہیں، جس منع کر دیا گیا ان میں سے نہیں ہے، تو آپ اسے نکاح کر سکتے ہیں، شرعی نکاح ہے۔ جیسے کہ مرد کا مرد سے قوم لوط کا عمل جو ہے بدفعلی ہے، ویسے عورت کا عورت سے بھی یہ بھی بدفعلی ہے، اسی میں شمار ہوتا ہے۔ اور کسی کی کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مرد عورت بنائے، جیسے اللہ نے پیدا کیا ہے وہی اس کی پہچان ہے۔ ہماری تخلیق میں ہمارا کتنا عمل دخل ہے؟ 0%، کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ کی مرضی، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مرد پیدا کیا تو مرد بن کے رہنا پڑے گا، عورت ہے تو پھر عورت بن کے رہنا پڑے گا، یعنی کہ عورت میں مرد بننا چاہتی ہوں۔ بعض عورتیں بیماری ہے، مسترجلہ، آج وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان عورتوں کو جو مردوں کی طرح رہنا چاہتی ہیں، اسے مسترجلہ کہتے ہیں، عورت رکھ مردوں کی طرح رہنا چاہتی ہے۔ بعضوں میں کوئی بیماری ہوتی ہے، اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ تمہارے اندر یہ بیماری، تو اس بیماری کو تم اپنے حقیقت بنا لو۔ بیماری کا علاج کیا جاتا ہے، اس حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ یہ کہاں کی عقلیت ہے، یہ کہاں کی عقل ہے یہ، سبحان اللہ۔ بیماری کا ہمیشہ علاج ہوتا نا، یہاں پر نہیں، بیماری کو بیماری رہنے دو، اس کو مہر لگا دو، تم ایسے تم رہنا چاہتی ہو اور ایسے رہو تم۔ بہرحال تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تباہی ہے، اور اس لیے اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے معاشروں کو بچائیں۔ اب تو مجھے پتہ نہیں تھا، ایک دفعہ میں پتہ کیا بات کر رہا تھا، اس میں ریمبو کی تصویر جو تھی اس پہ بات کی، ڈاکٹر صاحب یہ خیال رکھیں اس کی، یہ مت لگے، مت دیکھیں۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتی یہ لوگوں کی پہچان بن گئی ہے۔ اب ریمبو کر کے تو خوبصورت کلر ہے بیچارہ، اس کو کیا تعلق ہے اس کو گھسیڑ دیا اس میں۔ اب بچے بیچارہ خوش ہوتے ہیں ریمبو دیکھ کے، اب بچوں کو منع کر دیا۔ اور میں لینا چاہتا ہے بچے کے لیے کوئی تحفہ تو ریمبو والا تھا، کہتے ہیں اب وہ لوگ یوں دیکھتے ہیں، اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ریمبو والی چیز ہے نا تو لوگ الٹی نظر سے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا دیکھے، کیا یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ اب بچوں کے کھلونے میں ریمبو، وہ بھی منع کریں، وہ بھی نہ کریں، یہ ایک مصیبت ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا چیز لی ہے جو بچوں پہ زیادہ اثر انداز ہو، اور کلرفل بچے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب ریمبو میں سارے کلر موجود ہیں، اب پسند کریں نہ کریں اس میں سارے کلر موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو بھی اس میں شامل کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے اولادوں کو اور آپ سب کی حضرت اسلامی کے اولادوں کو اپنے زبان میں رکھے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ ہمیشہ مومن جو ہے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی مصیبتوں سے خود بھی بچیں، پر بچوں کو، اپنے گھرانوں کو، اپنے معاشرے کو یہ فرض ہے کہ بچانا ہے، اور اس موذی مرض سے خود بھی چھٹکارا حاصل کرنا، معاشرے کو بھی آپ نے چھٹکارا حاصل کروانا ہے۔ واللہ اعلم۔